اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے 14ویں پارے کا دور کرتے ہیں۔ 14ویں پارے میں سورہ الحجر ہے۔ سورہ الحجر مکی سورہ مبارکہ ہے۔ اس میں 99 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں وادی حجر کے رہنے والوں یعنی قوم سمود کا ذکر ہے، اس لیے اس سورہ کا نام سورہ الحجر رکھا گیا ہے۔ وادی حجر مدینہ اور شام کے درمیان واقع ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت 13ویں پارے میں ہے، باقی پوری سورہ مبارکہ 14ویں پارے میں ذکر ہوئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہوتا ہے اور اس کی پہلی آیت میں قرآن کریم کی تعریف اور توصیف ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں بھی اسلام کے بنیادی عقائد کا اثبات ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن کافر جب عذاب کی شدت اور ہولناکی کا مشاہدہ کریں گے تو وہ آرزو کریں گے کہ اے کاش ہم مسلمان ہوتے، لیکن ظاہر ہے کہ اس دن کا ایمان اور ایمان کی تمنا کسی کام نہیں آئے گی، جبکہ دنیا میں ان کا یہ حال ہے کہ جب اللہ کا رسول انہیں ایمان کی دعوت دیتا ہے تو وہ اسے مجنون اور دیوانہ کہتے ہیں، اور وہ ایمانی دعوت کے مقابلے میں انکار اور استہزاء کا وہی رویہ رکھے ہوئے ہیں جو گزشتہ نافرمان قوموں نے اختیار کیا تھا۔ قرآن کریم کی خصوصیت بیان کی گئی ہے کہ خود باری تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے، جبکہ دوسری آسمانی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے حاملین کو سونپی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ دوسری آسمانی کتابیں انسانی دست برد سے محفوظ نہ رہ سکیں، جبکہ قرآن مجید کئی صدیاں گزرنے کے باوجود ہر طرح کے تغیر و تبدل اور کمی بیشی سے پاک اور محفوظ ہے۔ اور قرآن کریم کے معجزہ ہونے کے پہلوؤں میں سے ایک اہم پہلو اس کا محفوظ ہونا بھی ہے۔ قرآن مجید کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حفظ کرنا آسان فرما دیا ہے۔ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں قرآن کے حافظ نہ پائے جاتے ہوں۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو اپنی مادری زبان میں چند صفحے کا رسالہ یاد نہیں کر سکتے، وہ اتنی بڑی کتاب اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کے دلائل ذکر کیے گئے ہیں جو چیخ چیخ کر اپنے خالق کے وجود اور اس کی عظمت کی گواہی دے رہے ہیں۔ یہ دلائل آسمانوں، زمینوں، چاند، ستاروں، پہاڑوں اور میدانوں، سمندروں اور نہروں، درختوں اور پرندوں کی صورت میں ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم ہی نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو سجا دیا۔ پھر 2 آیات کے بعد ارشاد فرماتا ہے اور زمین کو بھی ہم ہی نے پھیلا دیا اور اس پر پہاڑ رکھ دیے اور اس میں ہر مناسب چیز کو اگایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم ہی پانی سے بھری ہوائیں چلاتے ہیں اور ہم ہی آسمان سے بارش برساتے ہیں اور ہم ہی تم کو اس کا پانی پلاتے ہیں اور تم اس کا خزانہ نہیں رکھتے۔ یہ ہوائیں ہزاروں ٹن پانی اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتی ہیں، پھر جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہو اسے برسا دیتی ہیں۔ یہ ہوائیں ہی ہیں جو درختوں کو بار آور کرتی ہیں۔ یہ وہی کام سر انجام دیتی ہیں جو نر حیوان مادہ کے لیے سر انجام دیتا ہے۔ ان ہواؤں میں نر اور مادہ کے اعضاء اور اثرات ہوتے ہیں جو وہ ایک درخت سے دوسرے درخت کی طرف منتقل کرتی چلی جاتی ہیں۔ توحید اور قدرت کے تکوینی دلائل ذکر کرنے کے بعد انسان کی تخلیق کی ابتدا کا قصہ بیان کیا گیا ہے، جو کہ اس دنیا کے سب سے پہلے انسان ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی صورت میں سامنے آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش یقیناً ربانی قدرت کے مظاہر میں سے ایک مظہر تھی، کیونکہ بے جان مٹی سے ایک شخصیت پیدا کر دینا جسے حرکت کرنے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، سوچنے سمجھنے، عناصر کو مسخر کرنے اور امکانات کی دنیا میں آگے بڑھنے کی قدرت عطا کی گئی ہے، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے قادر اور حکیم ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ایک فرد کا نہیں بلکہ پوری انسانیت کا قصہ ہے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اس میں اپنی روح پھونکی تو فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا اور اپنی قدرت کے اسرار و حکمت کے عجائبات ان پر کھولے، تو ان تمام امور میں جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی عزت اور تکریم تھی، اسی طرح ان کی اولاد کی بھی تکریم تھی۔ فرشتوں کو جب سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا اور وہ سجدہ کرنے سے انکار کر گیا۔ اہل علم کے نزدیک راجح اور صحیح قول یہ ہے کہ ابلیس فرشتہ نہیں بلکہ جن تھا، البتہ فرشتوں کے درمیان رہتا تھا۔ سجدے سے انکار کرنے کی وجہ سے اسے آسمان سے نکال دیا گیا اور وہ ابدی لعنت کا مستحق ٹھہرا۔
اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے انتقام لینے کے لیے قیامت کے دن تک کی زندگی کی مہلت مانگی اور یہ مہلت اسے دے دی گئی۔ یہ مہلت اس نے اولاد آدم کو گمراہ کرنے کے لیے مانگی تھی اور اپنے اس مقصد کا اظہار اس نے کسی لگی لپٹی کے بغیر کر دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ پروردگار، جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا، میں لوگوں کے لیے گمراہی کو آراستہ کر دوں گا اور سب کو بہکا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو، اور جو میرے بندے ہیں ان پر تمہارا کوئی داؤ نہیں چلے گا، البتہ جو ابدی شقی اور فطرت کے خبیث ہوں گے وہی تمہاری اتباع کریں گے، اور ان کے لیے میں نے جہنم تیار کر رکھی ہے جس کے 7 دروازے ہیں، اور ہر ایک دروازے کے لیے ان میں سے جماعتیں تقسیم کر دی گئی ہیں۔ چونکہ قرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ ترہیب کے ساتھ ترغیب اور دوزخ کے ساتھ جنت کا تذکرہ بھی کرتا ہے، اسی لیے شیطان کی اتباع کرنے والوں کے تذکرے کے بعد ان سعادت مندوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جو امن اور سلامتی کی جگہ یعنی جنت میں ہوں گے۔ وہاں انہیں نہ تھکاوٹ ہوگی، نہ کوئی تکلیف اور پریشانی، ان کے سینے ایک دوسرے کے بارے میں صاف ہوں گے۔ جنت جیسی امن اور سلامتی اور راحت و اطمینان کی جگہ کا ذکر کرنے کے بعد سورہ حجر بندوں پر اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان اور رحمت کا ذکر کرتی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ بندہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اور اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے پیغمبر، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بڑا بخشنے والا مہربان ہوں، اور یہ کہ میرا عذاب دردناک ہے۔ یہ آیات خوف اور امید دونوں مقامات کی جامع ہیں۔ مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہونا چاہیے اور اس کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے۔ اللہ کی رحمت اور فضل و احسان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا تذکرہ ہے جو انسانی شکل میں نورانی فرشتے تھے اور آپ علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری سنانے کے لیے آئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت آپ کی عمر کم و بیش 120 سال تھی۔ اہلیہ بھی بہت بوڑھی تھی۔ بظاہر یہ ولادت کی عمر نہ تھی، اس لیے آپ کو بیٹے کی خوشخبری سن کر بھی خوشی بھی ہوئی اور تعجب بھی ہوا۔ آپ نے فرشتوں کے سامنے تعجب کا اظہار بھی کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری سنا رہے ہیں، پس آپ مایوس نہ ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے سوال کرنے کا مقصد تو یہ معلوم کرنا ہے کہ یوں ہی بڑھاپے میں ہمیں بیٹا دیا جائے گا یا ہمیں جوانی لوٹائی جائے گی یا مجھے کسی دوسری عورت سے شادی کرنے کے بعد اولاد عطا کی جائے گی۔ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنا کر حضرت لوط علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے درخواست کی کہ آپ اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر رات ہی کو اس بستی سے نکل جائیے، کیونکہ آپ کی بستی والے گناہوں کی سرکشی میں اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ناپاک وجود سے زمین کو پاک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سو ان کو سورج نکلتے ہی چنگھاڑ نے آ پکڑا اور ہم نے اس شہر کو الٹ کر نیچے کا اوپر کر دیا اور ان پر کنکر کی پتھریاں برسائیں۔ وادی حجر کے رہنے والے یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم بھی ظلم اور زیادتی کی راہ پر چل نکلی تھی اور بار بار سمجھانے کے باوجود بت پرستی کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہی تھی۔ انہیں بھی مختلف معجزات دکھائے گئے، بالخصوص پہاڑی چٹان سے اونٹنی کی ولادت کا معجزہ، جو کہ حقیقت میں کئی معجزوں کا مجموعہ تھا۔ اونٹنی کا چٹان سے برآمد ہونا، نکلتے ہی اس کی ولادت کا قریب ہونا اور اس کی جسامت کا غیر معمولی بڑا ہونا، اس سے بہت زیادہ دودھ حاصل ہونا اس کے معجزات میں تھا، لیکن ان بدبخت لوگوں نے اس معجزے کی کوئی قدر نہ کی۔ بجائے اس کے کہ وہ اسے دیکھ کر ایمان قبول کر لیتے، انہوں نے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا، چنانچہ ان کو بھی عذاب نے آ پکڑا۔ سورہ حجر کے آخری رکوع میں نعمت قرآن کا ذکر ہے کہ جسے یہ نعمت حاصل ہو جائے اسے مالداروں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ کی طرف جو حق نازل کیا گیا ہے اسے کھول کر بیان فرما دیجئے۔ گویا گزشتہ سورت کی طرح اس سورہ مبارکہ کی ابتدا اور اختتام بھی قرآن مجید کی شان کے ذکر کے بیان پر ہوئی ہے۔ اس کے بعد سورۃ النحل ہے۔ سورۃ النحل مکی سورہ مبارکہ ہے، اس میں 128 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس سورہ مبارکہ میں شہد کی مکھی کا ذکر آیا ہے، اس لیے اسے سورہ نحل کہا گیا ہے۔ شہد کی مکھی بھی عام مکھیوں جیسی ایک مکھی ہے، لیکن وہ حکم الہی سے ایسے حیرت انگیز کام کرتی ہے جن کے کرنے سے انسانی عقل عاجز ہے۔ خواہ چھتا بنانے کا عمل ہو یا آپس میں مختلف ذمہ داریوں کی تقسیم، یا دور دراز واقع درختوں، باغات اور فصلوں سے قطرہ قطرہ شہد کا حصول،
ان شہد کی مکھیوں کا ہر عمل بڑا ہی عجیب ہوتا ہے۔ ان کے بنائے ہوئے چھتے میں 20 سے 30 ہزار تک خانے ہوتے ہیں۔ یہ خانے مسدس ہوتے ہیں اور آج کے کسی جدید ترین آلہ سے اگر ان کی پیمائش کی جائے تو ان میں بال برابر بھی فرق نہیں ہوگا۔ پھر اس چھتے میں شہد جمع کرنے کا گودام ہوتا ہے، بچے جننے کے لیے میٹرنٹی ہوم ہوتا ہے اور فضلے کے سٹور سب الگ الگ ہوتے ہیں۔ ہزاروں مکھیوں پر ایک ملکہ حکمرانی کرتی ہے۔ اس چھوٹی سی مملکت میں اسی کا سکہ چلتا ہے، اسی کے حکم سے ڈیوٹیوں کی تقسیم ہوتی ہے۔ چھتے پر کام کرنے والی مکھیوں میں سے بعض دربانی کے فرائض انجام دیتی ہیں، بعض انڈوں کی حفاظت کرتی ہیں، بعض نابالغ بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں، بعض انجینئرنگ اور چھتے کی تراش خراش اور تعمیر میں لگی رہتی ہیں۔ جب کسی مکھی کو تلاش و جستجو کے دوران کسی جگہ پر شہد کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے تو وہ واپس آ کر ایک خاص قسم کے رقص کے ذریعے دوسری ساتھی مکھیوں کو منزل تک پہنچنے کے لیے راستے کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ احتیاط ضرور کرتی ہے کہ جس پھول کو وہ نچوڑ چکی ہوتی ہے اس پر ایک خاص قسم کی نشانی چھوڑ آتی ہے تاکہ بعد میں آنے والی رکن کا وقت ضائع نہ ہو اور اسے ٹینشن نہ اٹھانی پڑے۔ اگر کوئی مکھی غلطی سے گندگی پر بیٹھ جائے یا کوئی زہریلا مواد لے آئے تو چیکنگ پر مامور عملہ اسے باہر ہی روک لیتا ہے اور اسے اس جرم کی سزا کے طور پر قتل کر دیا جاتا ہے۔ اے کاش انسان مکھی ہی سے عبرت حاصل کرے اور خوراک یا دعا کے نام پر زہر کھلانے والوں کو عبرت کا نمونہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مکھی یہ سارے کام ہمارے حکم سے کرتی ہے اور فرمایا کہ بے شک سوچنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ اگر کوئی غیر متعصب انسان شہد کی مکھی کی زندگی پر غور و فکر کر لے تو اللہ کے وجود اور اس کی قدرت اور حکمت کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سورہ نحل کو سورہ نام بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مذکور ہیں۔ سورہ مبارکہ کی ابتدا میں اللہ پاک نے سب سے پہلے قرب قیامت کا ذکر فرمایا ہے، پھر وہی کو ثابت کیا گیا ہے جس کا مشرک انکار کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کی نعمتوں کے سلسلے کا بیان شروع ہوتا ہے کہ اللہ نے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، انسان کو نطفے سے پیدا کیا، چوپائے پیدا کیے جن میں مختلف منافع بھی ہیں اور وہ اپنے مالک کے لیے فخر و جمال کا باعث بھی ہوتے ہیں، گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کیے جو بار برداری کے کام بھی آتے ہیں اور ان میں رونق اور زینت بھی ہوتی ہے، بارش وہی برساتا ہے، پھر اس بارش سے زیتون، کھجور، انگور اور دوسرے بہت سارے میوہ جات اور غلے وہی پیدا کرتا ہے، رات اور دن، سورج اور چاند کو اسی نے خدمت میں لگا رکھا ہے، دریاؤں سے تازہ گوشت اور زیور وہی مہیا کرتا ہے، سمندر میں جہاز اور کشتیاں اسی کے حکم سے رواں دواں ہیں۔ یہ اور ان جیسی دوسری نعمتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بجا طور پر فرماتے ہیں اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، بے شک اللہ بخشنے والا انتہائی مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا تو ان کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہے؟ انسانی جسم اور اس کے مختلف اعضاء کی اگر مثال لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو زندگی کا مزہ ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ انسان تمنا کرتا ہے کہ اگر دنیا کا سارا مال و متاع بھی خرچ کر کے یہ خرابی دور ہو جائے تو سودا سستا ہے۔ اگر معدے میں زخم ہو جائے یا اس کا پیشاب رک جائے یا پسینہ آنا بند ہو جائے یا ہاضمے کا عارضہ لاحق ہو جائے تو نہ کوئی کھانے میں مزہ آتا ہے اور نہ ہی پینے میں، اور اگر کسی کا گردہ یا جگر خراب ہو جائے یا شریانیں تنگ ہو جائیں یا خون کی پیداوار میں رکاوٹ ہو جائے تو ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ انسان خود ہی موت کی آرزو کرنے لگتا ہے۔ غافل انسان کو کیا خبر کہ اس کے جسم کا نظام کیسے چلایا جا رہا ہے۔ یہ اگر داخلی اور بدنی نعمتوں پر ہی ایک سرسری نظر ڈال لے تو دنگ رہ جاتا ہے اور یہ اقرار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا، خارجی نعمتوں کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں وہ جامع ترین آیت نازل ہوئی ہے جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیت خیر و شر کی سب سے زیادہ جامع ہے۔ یہ وہ آیت ہے جسے سن کر ولید بن مغیرہ دشمن اسلام بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اس کی جامعیت کی ہی وجہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں اسے ہر خطیب خطبہ جمعہ میں پڑھتا ہے۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے، یعنی عدل، احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم۔ اس آیہ مبارکہ میں 3 باتوں سے منع کیا گیا ہے: ہر قبیح قول اور عمل سے، ہر منکر سے یعنی ہر وہ عمل جس سے شریعت نے منع کیا ہے، اور حد سے تجاوز کرنے سے جیسے تکبر، ظلم اور حسد وغیرہ سے منع کیا گیا ہے۔
عدل کا حکم دیا گیا ہے، اور عدل احکام اور معاملات میں بھی ضروری ہے، فرائض اور واجبات میں بھی۔ اولاد کے ساتھ بھی عدل کرنا چاہیے، دوستوں اور دشمنوں کے ساتھ بھی، اپنے پرائے کے ساتھ بھی، اور بیویوں، خادموں اور ملازموں کے ساتھ بھی۔ اسی طرح ہر اچھا عمل احسان ہے، اور احسان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہے، جماعت اور خاندان کے ساتھ بھی ہے، یہاں تک کہ حیوانوں کے ساتھ بھی احسان کا حکم دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر فحشاء، منکر اور بغی کی حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے۔ فحشاء ہر ایسا عمل ہوتا ہے جس کی قباحت بالکل واضح ہو، جیسے زنا کرنا، لواطت، شراب، جوا وغیرہ۔ منکر ایسے اعمال ہوتے ہیں جو شریعت کی نظر میں قبیح اور برے ہیں اور جن سے طبع سلیم نفرت کرتی ہے۔ اسی طرح بغی یہ ہے کہ انسانوں کی عزت اور حرمت اور ان کے اموال اور جانوں پر زیادتی کی جائے۔ ان تمام کاموں سے منع کیا گیا ہے۔ پھر سورہ مبارکہ کا اختتام ہوتا ہے۔ اختتام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ زندگی بھر توحید خالص پر جمے رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی ملت کے اتباع کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ اللہ کی طرف بلائیں اور اس کی راہ میں پیش آنے والے مصائب پر صبر کریں۔ سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیت ان لوگوں کے جواب میں نازل ہوئی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جلد عذاب کا مطالبہ کرتے تھے۔ ایسے فضول مطالبوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت جو ہے وہ بھاری پن محسوس کرتی تھی، جبکہ آخری آیہ مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کرنے اور تنگ دل نہ ہونے کی تلقین کی گئی ہے، لہٰذا ابتدا اور انتہا میں مناسبت بالکل واضح ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔